अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं कमरे में बिस्तर पर लेट गई। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद भी मालूम ना हुआ। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे ससुर जी मेरे बहुत करीब खड़े थे। मैं घबरा कर बोली, अब्बू जी ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और अपनी तन्हाई और जज्बात के बारे में बात करने लगे। ससुर जी कहने लगे कि मेरे बेटे ने अपनी जवान बीवी को अकेला छोड़ रखा है और वो खुद भी अपनी बीवी के इंतकाल के बाद शदीद तन्हाई महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों अपनी अपनी तन्हाई का सहारा एक दूसरे में तलाश करते हैं। मैं भी अपने शोहर की मुसलसल गैर मौजूदगी की वजह से जज्बाती तौर पर कमजोर हो चुकी थी। इसी कमजोरी और तन्हाई की वजह से मैं ससुर जी से, मेरा नाम फराह है, मेरी शादी एक अच्छे और खुशहाल घराने में हुई थी। उनके पास काफी ज़रई जमीन थी। मेरे शोहर इस्लामाबाद में मुलाजमत करते थे, जहां उनकी माहाना तनख्वाह 3 से 4 लाख रुपए थी। इसी वजह से वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे जमीन की देखभाल तो वालिद साहब कर ही रहे हैं, फिर इतनी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी क्यों छोड़ूं? घर में सिर्फ मैं, मेरी सास और मेरे ससुर जी रहते थे। मेरे शौहर महीने में 1 या 2 बार ही घर आते थे। मेरे ससुर जी भी बहुत सेहतमंद और मजबूत आदमी थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 55 साल हो गई, बल्कि वो तकरीबन 35 साल के लगते थे। उधर मेरी सास कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। पहले वो खुद मेरे ससुर जी के लिए खेत में खाना लेकर जाया करती थी, मगर बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए अब ये जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आ गई थी। एक दिन घर के काम करते करते 12 बज गए। मैं अपने ससुर जी के लिए खाना लेकर खेत की तरफ रवाना हुई। रास्ते में हमारे पड़ोसी का बेटा अजमल मिला। उसने पूछा, भाभी कहाँ जा रही हो? मैंने जवाब दिया, ससुर जी के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। अजमल कहने लगा, इतनी सख्त धूप में मत जाया करो, तुम्हारा रंग खराब हो जाएगा। चचा जी को कहो कि खुद घर आकर खाना खा लिया करें, वैसे भी जमाना बहुत खराब है। मैंने कहा, मुझे जमाने से कोई डर नहीं, अगर इंसान की नीयत साफ हो तो लोग कुछ नहीं कह सकते। अजमल बोला, भाभी मर्जी आपकी। मैंने तो सिर्फ समझाना था, पहले भी गांव में कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। मैंने अजमल की बात को ज्यादा अहमियत ना दी और खेत की तरफ चल पड़ी। जब मैं खेत में पहुंची तो गन्ने के खेत की तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, मगर मैंने उस पर भी तवज्जो ना दी और सीधी अपने ससुर जी के पास चली गई। मैंने उन्हें खाना पेश किया और ससुर जी खाना खाने लगे। खाने के बाद उनकी आदत थी कि तकरीबन आधा घंटा आराम जरूर करते थे। मैं भी वहीं बैठ गई, क्योंकि सख्त धूप में पैदल चलकर आई थी और काफी थक गई थी। खेत में उनका कमरा बहुत अच्छी तरह बनाया गया था। अंदर बिस्तर, फर्श और पंखा मौजूद था। वो आम खेत का कमरा नहीं, बल्कि एक आरामदेह बैठक मालूम होता था। मेरे ससुर जी आराम करने के लिए लेट गए, कुछ देर बाद उठे और बाहर वजू या जरूरत के लिए गए। मैंने एहतरामन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वापस आकर उन्होंने कहा, बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, पंखे के नीचे बैठ जाओ, तुम्हारा पसीना भी खुश्क हो जाएगा। मैं भी अंदर चली गई। ससुर जी एक तरफ बैठ गए और मैं दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। जब मैं अंदर बैठी तो महसूस हुआ कि मेरे ससुर जी मुसलसल मेरी तरफ देख रहे हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। कुछ देर बाद मैं उठी, खड़ी हुई और कहा, अब्बू जी अब मैं घर जा रही हूँ, घर के भी काफी काम बाकी हैं और अब मेरा पसीना भी खुश्क हो गया है। मैं घर वापस आ गई। घर पहुंची तो देखा कि मेरी सास इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मैंने उन्हें बार बार आवाज दी, मगर वो ना उठी। मैं जोर जोर से रोने लगी। शोर सुनकर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी जमा हो गए। मेरे ससुर जी को भी खेत में इत्तला दे दी गई और मैंने अपने शोहर को भी फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आने में कुछ वक्त लगेगा। वो अगले दिन घर पहुंचे। दूसरे दिन हमने मेरी सास की आखिरी रसूमात अदा की। मेरे शोहर ताज़ियती इज्तिमा तक छुट्टी पर रहे, फिर दोबारा अपनी मुलाजमत पर वापस चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी रह गए थे। एक दिन मुझे बुखार हो गया। मेरे ससुर जी ने कहा, मैं घर पर रहता हूँ, तुम शहर जाकर अच्छी दवा ले आना, क्योंकि घर का सारा काम तुम अकेली ही संभालती हो। बुखार की वजह से मेरा नहाने का दिल नहीं था। मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। मुझे एहसास ही ना हुआ कि मेरे ससुर जी कब कमरे में आ गए। मुझे मालूम नहीं कि वो गलती से आए थे या उन्हें मालूम था कि मैं कपड़े बदल रही हूँ।
انہوں نے مجھے ایسی حالت میں دیکھ لیا، میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً کپڑا اٹھا کر خود کو ڈھانپ لیا۔ میرے سسر جی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ چند لمحوں تک میری طرف دیکھتے رہے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ اب میں اپنے سسر جی کا سامنا کیسے کروں گی، کیونکہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ چکے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا بیٹی جو ہوا اسے بھول جاؤ، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید واقعی یہ ایک حادثاتی غلطی تھی، اس لیے اس بات کو دل سے نکال دینا ہی بہتر ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید بیچارے ابو جی غلطی سے کمرے میں آ گئے تھے۔ پھر میں شہر دوا لینے چلی گئی۔ جب میں دوا لے کر واپس آئی تو میرے سسر جی نے میرے لیے چائے بنا رکھی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی تم آرام کرو، میں خود ہی کام کر لوں گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو بلا وجہ ان کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اگلے دن وہ پھر کھیت چلے گئے، جاتے ہوئے کہنے لگے بیٹی آج مجھے بہت بھوک نہیں ہے، کھانا بعد میں کھیت میں ہی دے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی۔ کچھ دیر بعد میں نے کھانا تیار کیا اور کھیت کی طرف چل پڑی۔ راستے میں پھر وہی پڑوسی لڑکا اجمل ملا۔ اس نے کہا بھابھی آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا بس کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اجمل بولا کہو تو میں چھتری لے آؤں تاکہ دھوپ سے آپ کا رنگ خراب نہ ہو۔ میں نے اجمل کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ کھیت پہنچ کر میں نے اپنے سسر جی کو کھانا دیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور پھر کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تم بھی تھوڑی دیر پنکھے کے نیچے آرام کر لو، پہلے تمہاری ساس ہوتی تھی تو تم دونوں آپس میں باتیں کر لیتے تھے، اب تم اکیلی رہ گئی ہو، تمہارے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں، میرا بیٹا بھی کبھی کبھار ہی آتا ہے۔ یہ کہہ کر سسر جی پانی لگانے چلے گئے اور میں بھی کمرے میں بستر پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے مجھے کب نیند آ گئی مجھے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میرے سسر جی میرے بہت قریب کھڑے تھے۔ میں گھبرا کر بولی ابو جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی تنہائی اور جذبات کے بارے میں بات کرنے لگے۔ سسر جی کہنے لگے کہ ان کے بیٹے نے اپنی جوان بیوی کو اکیلا چھوڑ رکھا ہے اور وہ خود بھی اپنی بیوی کے انتقال کے بعد شدید تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اپنی اپنی تنہائی کا سہارا ایک دوسرے میں تلاش کر سکتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کی مسلسل غیر موجودگی کی وجہ سے جذباتی طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے شوہر کی پوری توجہ صرف اپنی ملازمت اور پیسے کمانے پر ہے، جبکہ میری جذباتی ضروریات کو میرا شوہر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی کمزوری اور تنہائی کے عالم میں ہم دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میرے سسر جی بھی گھر آ گئے۔ گھر میں اس وقت ہم دونوں ہی تھے، اس لیے کسی کے آنے جانے کا خوف بھی نہیں تھا۔ میں باورچی خانے میں دوپہر کی چائے بنا رہی تھی کہ سسر جی میرے پاس آئے اور مجھ سے بے تکلفی سے بات کرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کو کہا اور اس دن کے بعد ہمارے درمیان یہ تعلق مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان یہ تعلق بار بار قائم ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ ہماری عادت بن گئی، رات کے وقت بھی اور دن میں بھی۔ جب میں کھانا لے کر کھیت جاتی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پڑوسی کا لڑکا اجمل چھپ کر ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کھیت والے کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے اس نے ہماری تصاویر اور ویڈیوز بنا لی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر سوچتی کہ اب جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان ایسا تعلق بن گیا، ہم میاں بیوی جیسا سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی تو میرے سسر جی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بند نہ ہونے کی وجہ سے کھل گیا اور وہ اندر آ گئے۔ اس دن بھی ہمارے درمیان وہی تعلق قائم ہوا۔ اگلے دن جب میرے سسر جی کھیت چلے گئے تو اجمل ہمارے گھر آ گیا۔ اجمل نے مجھے آواز دی، میں نے اجمل کو اندر بلایا تو اجمل نے اپنا موبائل نکالا اور وہ ویڈیوز دکھائیں جو اجمل نے خفیہ طور پر بنائی تھی۔ وہ ویڈیوز دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ تم نے کب بنائی؟ اجمل نے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ میں نے بہت منت سماجت کی کہ ایسا نہ کرے اور یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے۔
اجمل نے کہا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے اس کی شرط ماننی پڑے گی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں شدید دباؤ اور خوف میں تھی، اس لیے اجمل کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اجمل نے کہا کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو وائرل نہ ہو تو مجھے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اس طرح وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا۔ اس کے بعد جب بھی میرے سسر جی کھیت جاتے، اجمل موقع پا کر گھر آ جاتا۔ دوسری طرف جب میں کھیت جاتی تو میرے سسر جی مجھے اپنے پاس روک لیتے۔ یوں میں دو طرفہ دباؤ میں پھنس گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اجمل کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا آنا کم ہو گیا کیونکہ اجمل اپنی گھریلو زندگی میں مصروف رہنے لگا، لیکن میرے سسر جی کا رویہ نہیں بدلا اور میں اسی صورتحال میں پھنسی رہی۔ میرے شوہر میری بات کم ہی سنتے تھے، ان کی پوری توجہ صرف اپنے کام پر ہوتی تھی۔ میں اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں میرے والدین نہیں رہے تھے اور میرے بھائی اور بھابھی بھی میرا زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میرے سسر جی میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے باہر کسی دوسری عورت سے بھی تعلق قائم کر رکھا ہے۔ یہ جان کر مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ میں نے یہ بات اپنے سسر جی کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ساری زمین میرے نام کر دیں گے، بس میں ان کا ساتھ دیتی رہوں۔ اپنے شوہر کی بے وفائی سے دکھی ہو کر میں نے ان کی بات مان لی۔ آج میری شادی کو تقریباً 18 سال ہو چکے ہیں۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میری زندگی بہت سے تلخ تجربات سے گزری ہے اور میں خود کو تنہا محسوس کرتی ہوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔